بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مسجد نبوی میں ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخو پکار کرنے والے کے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو حنانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول خدا اس تنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون نماز کے لیے روزانہ مسجد میں آتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا برحی ہے، اگر اجازت دیں تو وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول فرمائی۔ عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر تیار کرے۔ اس نے آپ کے لیے ایک ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ بنا کر مسجد نبوی میں لے آیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ کی جگہ پر اسے رکھ دیا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ ممبر کی طرف جا رہے تھے تو اس کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے تو تنے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، جسے تمام مسلمانوں نے سنا اور اس کے رونے سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی متاثر ہوئے۔ آپ نے اس تنے کو سینے سے لگایا جس سے اسے سکون ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اے کھجور کے تنے، گھبرا نہیں، میں نے تیرے متعلق خدا سے درخواست کی ہے کہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آوازیں رک گئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تنا بنی امیہ کے عہد تک مسجد میں باقی رہا اور اولاد فرما کے عہد حکومت میں مسجد کی توسیع کی گئی تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ایک مومنہ خاتون 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کی نظر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ درہم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر موجود ایک صحابی سے فرمایا، اس سے یہ تھیلی لے لو اور سونے کے یہ درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تھیلی لی اور خاتون کے سامنے اسے انڈیلا تو اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اس تھیلی میں چاندی کے درہم ڈال کر لائی تھی، اب سونے کے درہم اس میں سے کیسے برآمد ہوئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب مت کرو، میں نے کہہ دیا کہ درہم سونے کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے سونے میں تبدیل کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ایک یہودی دوست کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بےہودگی سے کہا، محمد، تو کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف جسارت عمل باتیں کرتا رہے گا؟ اگر تو نے اپنی نبوت کے دلائل و معجزات پیش نہ کیے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم چاہتے ہو ان قریب تمہیں دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے اپنے یہودی ساتھی سے مشورہ کیا کہ بتاؤ محمد سے کس طرح کا معجزہ طلب کرے جس کے پیش کرنے سے یہ عاجز آ جائے۔ یہودی نے کہا، اگر تم نے زمین پر موجود کسی چیز کا معجزہ طلب کیا تو وہ اپنے جادو کے زور پر وہ معجزہ تمہیں دکھا دے گا۔ تم مجھ سے آسمانی معجزہ طلب کرو کیونکہ آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ ابو جہل نے کہا، محمد،
اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری بیعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے وعدہ لیا اور اس نے آپ سے پختہ وعدہ کیا۔ اس گفتگو کے دوران قریش کے 14 سرکردہ افراد بھی شریک تھے۔ انہوں نے بھی آپ سے یہی وعدہ کیا کہ اگر آپ نے چاند کے 2 حصے کر دیے تو ہم سب آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت جبرائیل امین خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اخلاق و نجوم کو آپ کے تابع کر دیا ہے اور آپ جب چاہیں گے اور آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب چاند مکمل جمع ہو کر بدر کامل کی صورت اختیار کرے گا تو میں اس رات یہ معجزہ پیش کروں گا۔ الغرض 14ویں کی رات ہوئی۔ اس رات حسب و عدد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ابو قبیس پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت اور دوسری طرف سے ابو جہل اپنے یہودی دوست اور مشرکین کے گروہ کو لے کر آیا اور وہ بھی کوہ ابو قبیس پر بیٹھ گئے۔ معجزہ دکھانے سے قابل آپ نے ان سے دوبارہ پیمان لیا، اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نصف حصہ اپنی جگہ پر رہا اور نصف حصہ کافی دور چلا گیا۔ جبل حرا ان دونوں حصوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا، کیا تمہیں چاند پھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہ 2 نصف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کریں، دونوں حصے یکجا ہو جائیں اور چاند اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائے۔ آپ نے پھر انگلی کا اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند ویسے دکھائی دینے لگا جیسے پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے کہا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف ایک یہودی نے اسلام قبول کیا اور باقی مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے۔ کفر و مشرکین کے مشترکہ لشکر کے یلغار روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان غلہ کے لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ خندق کھودنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل تھے اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی تھی۔ خندق کھودی جا رہی تھی مگر حالت یہ تھی کہ 3 دن سے رسول خدا اور ان کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ بھوک سے بےتاب ہیں تو وہ ان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے مہمان بنیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، اکیلا میں مہمان بنوں یا میرے ساتھ سارے صحابہ بھی تمہارے مہمان بنیں؟ اب جابر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ صرف آپ اکیلے ہی تشریف لائیں؟ انہوں نے سوچا، اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض صحابہ کو ساتھ لائے بھی تو چند ہی افراد کو اپنے ساتھ لائیں گے، کیونکہ وہ سن چکی ہیں کہ بکری ایک ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائیں۔ اس وقت 700 افراد خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ جابر کے گھر چلے اور وہاں چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے یہ سارا ماجرا بیان کیا اور کہا، اتنے زیادہ افراد کو کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ جابر نے کہا، جی ہاں۔ بیوی نے کہا، پھر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، رسول خدا بہتر جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔
अलगर्ज़ जाबर की ज़ोजा ने गोश्त पकाया और इसमें शोरबा कुछ ज़्यादा ही रखा और कुछ रोटियां पका ली। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैकड़ों सहाबा को लेकर हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मकान पर आए। आप हज़रत जाबर के घर में दाखिल हुए जहाँ तंदूर चल रहा था। आपने इसमें अपना लुआब दहन डाला और हज़रत जाबर की ज़ोजा से कहा कि रोटियां अली के सुपुर्द कर दो। हज़रत जाबर बर्तनों में शोरबा डालते गए और रसूल खुदा बर्तन लेकर सहाबा को देते गए। खुदा ने खाने में बरकत अता की और तमाम सहाबा ने पेट भरकर खाना खाया। जब 700 अफराद सैर होकर रवाना हुए तो हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने हांडी में झांक कर देखा तो वो जूं की तूं गोश्त से भरी हुई थी और यूं महसूस होता था कि इसमें से किसी को भी कुछ नहीं दिया गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।